अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी इन्फो चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 23 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि अर्तुगरुल अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और जासूस के बारे में बात करते हैं। और आज के इस एपिसोड में अर्तुगरुल कहता है, जब तक हम जासूस के बारे में पता ना लगा लें तब तक हम पर सुकून हराम है। आज के बाद हमारा कोई कबीला नहीं, ना ही हमारे पास सिपाही हैं। हमारे पास सिर्फ अपने हथियार और दिल है। या तो हम शहीद हो जाएंगे या फिर उन गीदड़ों के सर हमारे पास होंगे। दूसरी जानब कबीले में गोपचे सुलजान को आकर कहती है कि आलिया खतून ने मुझे खाने पर बुलाया है, वो मुझसे बात करना चाहती है। आयमा अम्मी को बता देना मैं वहाँ गई हूँ। तो सुलजान कहती है, रात के इस वक्त में तुम इसके दस्तरखान पर क्या लेने जा रही हो? तो गोपचे कहती है, बहन कम से कम सुकून, सिर्फ सुकून, तुमसे और हलीमा से दूर होकर। और फिर तैमूर उसको ले जाता है। वहाँ पर सरदार खुशनूद और आलिया खतून उसे खुशामदीद कहते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तो तैमूर कहता है, गोपचे जिस तरह तुम ज़िंदगी गुजार रही हो ये आसान नहीं है। और फिर तीनों मिलकर उसको खूब पटियाँ पढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, आलम इस्लाम के लिए हमने अपनी माँओं और प्यारों को छोड़ दिया। अब ये अहद हमसे कीमत चाहता है। हमारी मामू फैसला करने की ताकत खो बैठे हैं। तैमूर का दिमाग आसमान पर है। बज़ाहिर वो गोपचे से मोहब्बत करता है। आलिया खतून मामू की आंखों का तारा है। वो समझते हैं कि अर्तुगरुल नोयान के पीछे है, उसे कुछ नहीं पता। वो गलत हैं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है। आलिया एक तरफ मेरे भाई गुंदुकतू को अपनी सफ़ों में खींच रही है और दूसरी तरफ तैमूर और गोपचे की शादी करवाना चाहती है। तो दुआन कहता है, इन दोनों की शादी क्यों करवाना चाहती है जबकि गोपचे तो औलाद भी पैदा नहीं कर सकती? तो अर्तुगरुल कहता है, अगर आलिया ये राज जानती है तो इसका मतलब है वो ज़रूर कुछ मंसूबाबंदी कर रही है। जल्दी हम इसका पता लगा लेंगे। अब जिसने भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसके सरों पर आसमान गिरा दूंगा। उधर कबीले में गोपचे कहती है, वक्त बहुत हो गया है, मैं इजाज़त चाहती हूँ। तो सब उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे अलविदा कहते हैं। तो तैमूर कहता है, मैं तुम्हारे खैमे तक तुम्हें छोड़ आता हूँ। उधर आयमा खातून रात के वक्त उताक से बाहर आती है कोई ताज़ा हवा वगैरह लेने के लिए। इसी दौरान तैमूर और गोपचे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो तैमूर कहता है, शब बखैर पुप्पो। तो आयमा खातून पूछती है, गोपचे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सरदार खुशनूद के घर खाने की दावत पर जाओगी? तो गोपचे कहती है, मैंने अपनी बहन को बताया था। तो आयमा खातून कहती है, अगली दफ़ा मुझे भी बताना। वाज़िया तौर पर खुशनूद ने तुम्हें अपने बस में कर लिया है। तो गोपचे तैमूर को कहती है, शब बखैर, और चली जाती है। फिर आयमा खातून कहती है, तैमूर तुम्हें पता है कई सिपाही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अर्तुगरुल के जाने के बाद वो और भी मुस्तरब हो गए हैं। किसी भी कबीले के सिपाही इस तरह जंग में रहेंगे, वो हर वक्त दुश्मन के खिलाफ सीना सुपर रहेंगे। मैंने अपने बेटे को कबीला बदर किया है। जंग के मैदान में मैंने अपने सिपाही तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। आइंदा कभी इनका दिल मत तोड़ना। तो तैमूर कहता है, चूँकि अर्तुगरुल भाई चले गए हैं अब ये मसले की कोई बात नहीं, मगर जल्द ही हम ये पता लगा लेंगे कि गद्दार कौन है। आप फिक्र ना करें। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ना ही आपको मायूस करूँगा और ना ही उन शेर दिलों को। और दूसरी जानब अर्तुगरुल ख्वाब देखता है जिसमें वो कहता है, मैं खो जाने से डरता हूँ। इसी दौरान जनाब शेख इब्नुल अरबी साहब कहते हैं, अर्तुगरुल तुम्हारे रास्ते के सुराग का राज संदूक में पोशीदा है। अर्तुगरुल ये सुनकर जाग जाता है और कहता है, इंशाल्लाह आप ठीक हैं, मुझे सौंपा गया संदूक मुझे बुला रहा है। और फिर सुबह अर्तुगरुल कहता है, मेरी बात गौर से सुनो, जब तक नोयान को मंगोलों की बड़ी फौज मिलती है
وہ ان زمینوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے وار کر کے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں قبیلے کو ہمہ وقت تیار رکھنا ہے۔ درگت، دوان، تم دونوں قبیلے واپس جاؤ گے۔ عارف و دہری دمیر کے ساتھ رابطہ کرو گے۔ بہت احتیاط سے۔ تیمور تم لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرے گا، اس لیے یا تو چھپ کے کسی طرح داخل ہو جاؤ یا پھر داخل ہونے کا کوئی معقول جواز تلاش کرو۔ تو وہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے بھائی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اور اترل کہتا ہے جاؤ، تم اندر داخل ہو جاؤ۔ پرندے بھی مشکوک ہوں گے، ہر کوئی مشکوک ہے۔ تو دوان کہتا ہے بھائی مجھے کوچابش پر شک ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے اگر کسی کو کسی پر شک ہوتا ہے تو اس کو نظر سے اوجھل مت ہونے دینا، کوئی مسئلہ نہ بنانا۔ اگر ہم قبیلے میں غدار تلاش کر لیتے ہیں تو ہم نویان کو مار دے سکتے ہیں۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے بھائی میں کیا کروں گا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو ارطغرل کہتا ہے تمہاری مہم میں موت بھی ہو سکتی ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ عبد الرحمن میں تمہیں اس جہنم میں بھیج رہا ہوں، ہمت نہ ہارنا، کوئی غلطی مت کرنا۔ اگر تم نے ایک بھی غلطی کی تو شاید ہم تمہیں کبھی دوبارہ نہ مل سکیں۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے بھائی میں اس مہم میں اپنی جان قربان کر دوں گا انشاءاللہ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ حمزہ کو قائل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے سیاہ دل پر محنت کرنا تاکہ وہ بدل جائے، غلطی سے بھی اس راز پر پردہ نہ اٹھنے دینا۔ نویان تمہارا امتحان لے گا، سب سے پہلے نویان کے امتحان جیتنا۔ تو دوان کہتا ہے بھائی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو ارطغرل کہتا ہے میں اپنا صندوق لینے جا رہا ہوں۔ یہی وقت ہے میرے بھائیوں، اب یہ دشمن کے ہارنے کا وقت ہے، تم لوگ اب جاؤ، آگے موت ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر سب ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ دوسری جانب جنگل میں افراسیاب نویان کو ملتا ہے۔ تو نویان کہتا ہے اگر تم ہمارے ساتھ کام کرو گے تو بہت نفع کماؤ گے، سب سے پہلے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ تو درگا اور کائی قبیلے والے ظلم و ستم کے ایسے قہر سے گزریں گے جو انہوں نے پہلے ساری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ چونکہ ارطغرل بھاگ گیا ہے ہم اسے تلاش نہیں کر سکتے، اس صورتحال میں وہ خود ہماری گود میں آ کر گرے گا، میرے آگے گھٹنے ٹیک کر مجھ سے موت کی بھیک مانگے گا۔ تو افراسیاب کہتا ہے میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نویان کہتا ہے ہم انہیں خوراک کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیں گے، سب سے پہلے ہم ان کا مال غرق کریں گے، پھر ہر کوئی پریشان اور خستہ حال ہوگا، سپاہیوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ تو افراسیاب کہتا ہے آپ کا خادم بہت ماہر ہے، میں آپ کی ضرورتوں کو دیکھ لوں گا۔ تو نویان کہتا ہے ٹھیک ہے اب جاؤ، جب تک تم اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتے تب تک میرے سپاہی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ادھر سپاہی قبیلے میں آ کر تیمور کو کہتے ہیں ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تو تیمور کہتا ہے آج پھر جاؤ، انہیں ہر حال میں تلاش کرنا ہے، ہم ان کو مزید معاملات خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو دوسری طرف حکیم خاتون کوئی دوائی چپکے سے عالیہ خاتون کو دے کر جاتی ہے۔ تو سلجان یہ دیکھ لیتی ہے اور آ کر کہتی ہے عالیہ مجھے ایک مسئلے کے بارے میں بات کرنی ہے اور وہ مسئلہ ہو تم۔ تو عالیہ کہتی ہے اب اس گندے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تو سلجان کہتی ہے تم میری بہن سے کیا چاہتی ہو؟ تم نے اس کو پھنسا لیا اور چھوڑتی نہیں، مجھے بتاؤ تم چاہتی کیا ہو، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو عالیہ کہتی ہے سلجان حد میں رہو، تم میرے شوہر کے قبیلے میں مہاجر ہو جیسے تم اپنے شوہر کے خیمے میں مہاجر کے طور پر ہو۔ تو سلجان اسے کھینچ کر ایک تھپڑ لگاتی ہے اور کہتی ہے تم میرے ماموں کے بستر پر ایک سانپ ہو شیطان۔ تو عالیہ خاتون خنجر نکال کر سلجال کو مارنے لگتی ہے، مگر وہاں قندوق دو آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے رک جائیں عالیہ خاتون خدا کے لیے، اس کے یہ کہنے کا مطلب ہرگز نہ تھا، خنجر نیچے کریں، میں اس کو اس کی حد بتا دوں گا، آپ جائیں۔ تو سلجان کہتی ہے بندوق دو، آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے؟ تو بندوق دو اسے کہتا ہے بکواس بند کرو۔ تو سلجان کہتی ہے بندوق دو کیا کہا آپ نے؟ میں کبھی بھی اپنی بہن کو اس کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننے دوں گی۔
تو گندگدو سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں خیمے میں آ کر دیکھتا ہوں، اب چلی جاؤ۔ اور پھر کہتے ہیں عالیہ خاتون جو کچھ بھی ہوا خدا کے لیے ہمارے درمیان ہی رہنا چاہیے، ہم دو قبیلوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتے۔ تو عالیہ کہتی ہے وہ ایک گندی خاتون ہے، ایسا کہنے پر معافی چاہتی ہوں لیکن سچ یہی ہے، صرف اس وجہ سے میں اس بات کو اپنے درمیان میں رکھوں گی، لیکن اس عورت کو مجھ سے دور ہی رکھنا ورنہ اگلی بار میں خاموش نہیں رہوں گی۔ پھر سلجان سیدھی حکیم خاتون کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے تم نے عالیہ کو کیا دیا، بتاؤ مجھے، کیا وہ طاقت کی دعائی تھی؟ تو وہ کہتی ہے جی وہ وہی دعائی تھی۔ تو سلجان کہتی ہے کیا یہ خشنو سردار جیسے بیمار آدمی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ تو وہ کہتی ہے جی بالکل یہ نقصان دہ ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو پھر گندگدو غصے میں اپنے خیمے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہو تم سلجان؟ اسی دوران سلجان بھی ادھر آ جاتی ہے۔ تو گندگدو کہتا ہے سلجان تم صحیح تھی، میں مزید تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، تمہارا وجود، تمہاری سانسیں، بستر میں گرمی، عبور نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین آج یہاں کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔